السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جانب سے آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، اورحان کی قسط نمبر 9 کا ایک اور زبردست یعنی دوسرا آفیشیل ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ اس ٹریلر میں سپورچا خاتون اچانک پیچھے سے اورحان بے پر وار کرتی دکھائی گئی ہیں۔ اسی دوران عثمان بے کی جانب سے بھی ایک نہایت گہرا اور معنی خیز اشارہ دیا گیا ہے جو ان کی ممکنہ موت کی طرف اشارہ کرتا محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف فلاویس اور ہیکٹر ایک بار پھر ایک ساتھ نظر آتے ہیں، جہاں ہیکٹر فلاویس سے کہتا ہے کہ تمہیں معبد کے راستے پر چلتے ہوئے معبد کے لیے ایک قربانی پیش کرنا ہوگی، جس پر فلاویس سوال کرتا ہے کہ آخر وہ قربانی کیا ہوگی، اور اسی لمحے منظر فاطمہ خاتون کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جہاں یہ واضح کیا جاتا ہے کہ فلاویس فاطمہ خاتون کو اپنے ساتھ جنگل تک لے آیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب حالات نہایت نازک اور الجھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور بظاہر ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ فلاویس فاطمہ خاتون کو ہی قربانی کے طور پر پیش کرنے والا ہے۔ گزشتہ قسط کے اختتامی مناظر اور اس تازہ ٹریلر کو دیکھنے کے بعد اب یہ بات کافی حد تک واضح لگتی ہے کہ فلاویس واقعی دغاباز نکل آیا ہے، یعنی ہر زاویے سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ فلاویس نے غداری کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ اگر یہ سب اورحان بے اور فلاویس کی کوئی خفیہ حکمت عملی ہے تو پھر فلاویس اب تک ہیکٹر کے ساتھ کیوں موجود ہے؟ کیونکہ اگر فلاویس اورحان بے کو اس سازش سے باہر نکال لیتا ہے تو ہیکٹر فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ سب ایک منصوبہ تھا، اور اس کے بعد وہ کبھی فلاویس پر دوبارہ بھروسہ نہیں کرے گا۔ اب چونکہ ہیکٹر اور اس کے ساتھیوں کا اعتماد ابھی بھی فلاویس پر قائم ہے، بلکہ وہ اسے ایک نیا اور اہم کام بھی سونپ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے اصل راز کیا چھپا ہوا ہے؟ تو ناظرین کرام، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے سمجھائیں گے کہ یہ پورا کھیل اورحان بے اور فلاویس نے کس طرح ترتیب دیا ہے، اور یہ بھی کہ اورحان بے فلاویس کی براہ راست مدد کے بغیر اس خطرناک جال سے کیسے باہر آئیں گے۔ جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے تھے کہ آنے والی قسط میں معبد کے جنگجو شہزادی کے قافلے پر حملہ کریں گے اور اسے اغوا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اب اس نئی ٹریلر میں وہ تمام مناظر صاف طور پر دکھا دیے گئے ہیں۔ کہانی کچھ یوں آگے بڑھے گی کہ شہزادی کے قافلے پر اچانک حملہ کیا جائے گا، لیکن اورحان بے کو اس سازش کی خبر پہلے ہی مل چکی ہوگی۔ اسی وجہ سے وہ اپنے وفادار سپاہیوں کے ساتھ عین موقع پر وہاں پہنچ جائیں گے اور شہزادی کو اغوا کیے جانے سے پہلے ہی معبد کے سورماؤں کی یہ پوری چال ناکام بنا دی جائے گی۔ جب شہزادی یہ منظر دیکھے گی کہ اورحان بے اس مقام پر پہلے ہی پہنچ چکے ہیں تو اس کا چونک جانا فطری ہوگا۔ اس وقت تک اس کے دل میں اورحان بے کے لیے کوئی اچھا خیال موجود نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نظر میں اورحان بے محض ایک ایسا سردار ہے جو اپنی طاقت اور فائدے کے لیے جنگ کرتا ہے۔ اسی سوچ کی وجہ سے جب معبد کے جنگجو اورحان بے سے یہاں آ کر ٹکرائیں گے تو شہزادی یہی مناسب سمجھے گی کہ وہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ وہ فرار کی کوشش کرے گی، جبکہ معبد کے سورما اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور اسے دوبارہ پکڑنے کی کوشش کریں گے، اور اس پورے تعاقب کی قیادت ڈیفنے کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس دوران اسپورچا خاتون جنگل کا رخ کرے گی، معبد کے سورما اور ڈیفنے اس کے پیچھے دوڑیں گے، اور اورحان بے بھی ان سب کے تعاقب میں جنگل کی طرف بڑھ جائیں گے۔ ناظرین، اسپورچا خاتون کو ایک بڑی اور منظم قوت کے ساتھ دکھایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وہ ایک غیر معمولی جنگجو ہے۔ یہاں تک کہ عثمان بے نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس جیسی خطرناک لڑکی انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اسی لیے آنے والی قسط میں ہمیں اسپورچا خاتون کی زبردست لڑائی دیکھنے کو ملے گی، جہاں وہ معبد کے سورماؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی اور کسی کے سامنے جھکنے یا ہتھیار ڈالنے کے بجائے جان دینا زیادہ بہتر سمجھے گی۔ تو ناظرین کرام، آنے والی قسط میں جب اورحان بے جنگل میں اس کی تلاش میں ہوں گے اور دوسری طرف ڈیفنے بھی اسی مقصد کے لیے سرگرم ہوگی، جبکہ معبد کے سورما پورے جنگل میں پھیل چکے ہوں گے، ایسے میں نیلوفر خاتون اچانک پیچھے سے اورحان بے پر حملہ کر دے گی۔ وہ اورحان بے پر خنجر اس لیے چلائے گی کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہوگی کہ اورحان بے بھی اقتدار کا بھوکھا ہے۔ اس کے خیال میں جس طرح معبد کے سورما مجھے اغوا کر کے شہنشاہ کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، اسی طرح اورحان بے بھی مجھے بچانے کے بعد میرے والد سے اپنے مفادات کے مطالبات کرے گا۔ بہرحال ناظرین کرام، اسپورچا خاتون پیچھے سے اورحان بے پر وار ضرور کرے گی، لیکن اورحان بے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں گے اور اسپورچا کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اصل دشمن کون ہے۔ آخرکار اسپورچا خاتون کو محفوظ طریقے سے بچا لیا جائے گا اور اورحان بے اسے قائے قبیلے لے آئیں گے۔
قبیلے کے اندر بھی ان دونوں کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی پیدا ہو جائے گی اور ایسے مناظر ٹریلر میں بھی دکھائے جا چکے ہیں۔ بہرحال اس پورچا خاتون کا مزاج نیلوفر خاتون سے بالکل مختلف ہے۔ نیلوفر تو بہت جلد اورحان بے سے متاثر ہو گئی تھی، لیکن اس پورچا ایسی ہرگز نہیں ہے۔ اسے ایک جنگجو کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور بچپن ہی سے اس کے ذہن میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری گئی ہے۔ اسی وجہ سے اورحان بے کو قبول کرنا اور اسے ایک درست اور منصف رہنما سمجھنا اس پورچا کے لیے آسان نہیں ہوگا، بلکہ اس میں کافی وقت لگے گا۔ ادھر ناظرین کرام، پچھلی قسط میں ڈیفنے نے سوغت میں جو کچھ کیا تھا اور وہاں معبد کے سورماؤں کو جس طرح چھپا کر رکھا تھا، آنے والی قسط میں علاؤالدین بے ایک بار پھر اس معاملے کی تہہ تک جانے اور اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے۔ گزشتہ قسط میں یہ تو دکھا دیا گیا کہ معبد کے جنگجو سغوت سے ختم کر دیے گئے، مگر اصل مسئلہ وہیں کا وہیں رہا، کیونکہ ان کے اصل ٹھکانوں کا سراغ نہیں مل سکا۔ اب آنے والی قسط میں علاؤالدین بے ایک بار پھر اس راز کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے کہ آخر سغوت میں وہ کون سا ہاتھ ہے جو پردے کے پیچھے سے سب کچھ چلا رہا ہے۔ اسی مقصد کے لیے علاؤالدین بے ایک نہایت سوچا سمجھا اور بڑا قدم اٹھانے والے ہیں۔ اب ذرا توجہ کرتے ہیں فلاویوس اور اورحان بے کے معاملے پر، تاکہ اس پوری الجھن کو صاف کیا جا سکے۔ فاطمہ اور فلاویوس کے درمیان کیا منظر بننے والا ہے؟ فلاویوس نے فاطمہ کو جنگل میں ملنے کا پیغام کیوں دیا؟ اورحان بے اس نازک صورتحال سے کس طرح جان بچائیں گے؟ اور فلاویوس اب تک محبت کے سورماؤں کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے؟ ناظرین، سب سے اہم بات یہ ہے کہ فلاویوس اور اورحان بے کی بنائی ہوئی چال کوئی وقتی حرکت نہیں، بلکہ یہ ایک طویل اور گہری منصوبہ بندی کا حصہ ہے، جو ایک ہی لمحے میں شروع ہو کر ختم نہیں ہوتی۔ اس منصوبے کے مطابق فلاویوس جان بوجھ کر معبد کے سورماؤں کے قریب جائے گا، ان کے درمیان اپنا اعتماد قائم کرے گا، یہاں تک کہ وہ اسے اپنا ہی آدمی سمجھنے لگیں گے۔ اورحان بے کے بچ نکلنے کا پہلا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ ہیکٹر عین وقت پر مداخلت کرے اور رکنے کا حکم دے، یعنی وہ صرف فلاویوس کو آزمانے کے لیے یہ سب ڈرامہ رچا رہا ہو تاکہ اس کی وفاداری کا اندازہ لگا سکے۔ ایسے میں جب فلاویوس تلوار اٹھا کر اورحان بے کو قتل کرنے ہی والا ہوگا تو ممکن ہے ہیکٹر خود اسے روک لے۔ دوسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ اچانک کسی سمت سے سپاہی حملہ کرے، فلاویوس کو تیر لگے، وہ زخمی ہو جائے، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جائے اور اسی ہڑبنگ میں اورحان بے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ اگر فلاویوس اس سارے واقعے میں اورحان بے یا اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں زخمی ہو جاتا ہے تو معبد کے لوگ اس بات پر مزید پختہ یقین کر لیں گے کہ فلاویوس واقعی انہی کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ گنجا شخص جو وہاں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، یعنی فلاویوس کا اورحان بے کو اغوا کرنا اور سپاہی کا قتل، وہ یہ ساری رودات جا کر ہیکٹر کو سنائے گا، جس سے فلاویوس پر ان کا اعتماد اور مضبوط ہو جائے گا۔ اس کے باوجود ہیکٹر فلاویوس کو مکمل طور پر قبول کرنے سے پہلے ایک آخری آزمائش ضرور رکھے گا۔ یہ امتحان ڈیفنے کے ذریعے سامنے آئے گا، جو ہیکٹر کو یہ اطلاع دے گی کہ فلاویوس اور فاطمہ خاتون کے درمیان کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ اسی شبہ کی بنیاد پر ہیکٹر فلاویوس کو سخت فیصلہ کرنے پر مجبور کرے گا، یا تو فاطمہ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے یا پھر فاطمہ خاتون کو قتل کرنے کا حکم دیا جائے۔ میری رائے میں ہیکٹر فلاویوس سے یہی کہے گا کہ فاطمہ خاتون کو پکڑ کر اس کے پاس لایا جائے، اور یہی حکم فلاویوس کے لیے سب سے بڑی آزمائش ثابت ہوگا۔ آنے والی قسط میں فلاویوس سغوت پہنچے گا اور خفیہ طور پر فاطمہ کو یہ پیغام دے گا کہ وہ جنگل میں اس کا انتظار کرے گا اور فاطمہ کو وہاں آنا ہی پڑے گا۔ ٹریلر میں بھی اسی طرف اشارہ دیا گیا ہے، جہاں فلاویوس اور فاطمہ دریا کے کنارے جنگل کے اندر ایک ساتھ موجود دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اب فلاویوس ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں اس کے سامنے دو ہی راستے بچتے ہیں، یا تو وہ اپنے کردار پر قائم رہتے ہوئے فاطمہ کو گرفتار کر لے، یا پھر ایک عاشق کی طرح محبت کو چن کر ہر چیز داؤ پر لگا دے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ معاملہ اب صرف فلاویوس کی ذاتی چاہت تک محدود نہیں رہا۔ اگر یہ اس کا اکیلا فیصلہ ہوتا تو بات اور ہوتی، لیکن دراصل یہ پورا کھیل اورحان بے کی منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ یہ ایک سوچا سمجھا جال ہے جس میں فلاویوس اور اورحان بے ایک ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ ہیکٹر کے قریب پہنچ کر کائی قبیلے اور بورسا کے دشمنوں کو اندر سے کمزور کیا جا سکے۔ اسی لیے ناظرین، اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ فلاویوس حالات کے دباؤ میں آ کر فاطمہ خاتون کو ہیکٹر کے سامنے پیش کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن اگر ایسا ہوا بھی تو یہ قدم بغیر تیاری کے نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہ یقیناً ایسی تدبیر اختیار کریں گے کہ فاطمہ خاتون کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچے اور ہر پہلو سے اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ دوسری جانب ٹریلر میں عثمان غازی کی طرف سے بھی ایک گہرا اشارہ سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے بورسا کے مینار کے سائے تلے سپرد خاک کیا جائے۔ ناظرین، یہ دراصل عثمان غازی کی ایک خاموش الوداع ہے۔
उनसे जुदाई का लम्हा अब ज़्यादा दूर नहीं रहा और आने वाली किस्त में वो ओरहान बे को बाकायदा वसीयत करेंगे कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी तदफीन बोरसा में की जाए। तो नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको आज की ये पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की खबर आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़ और शुक्रिया।